اللہ اکبر، رب کی یاد منانے لگے، رب کو یاد کرنے لگے، پھر اپنے حضور کی اللہ اکبر سنتوں کو یاد کرتے ہوئے، اپنے حضور کی شان یاد کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے رونے لگے، اور رو کر کے کہنے لگے اے میرے پروردگار، ارے جو نبی طائف کی وادیوں میں جا کر کے اللہ اکبر امت کی خاطر پتھر سہتا رہا، امت کی خاطر اللہ اکبر غار ثور کے اندر، غار حرا کے اندر اللہ اکبر یہاں تک کہ امت کو بچانے کے لیے رات دن سجدے میں رہتا ہے، اور رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدا بلند کرتا ہے۔ اللہ یہ دیوانہ ہے، اسی دیوانے کی دعا کو قبول کر لے، اور دیوانے کی دعا کے صدقے میں میرے حضور کی گنہگار امت کی بخشش فرما۔ سبحان اللہ، میرے حضور کی گنہگار امت کی بخشش۔ آواز آئی اویس سجدے سے سر کو اٹھا لو، میں نے تمہاری دعا کے صدقے میں آدھی امت کی بخشش کر دی ہے۔ سبحان اللہ، آدھی امت سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا؟ تھوڑی دیر انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ بولتے ہیں حضور اللہ اکبر۔ آواز آئی اویس تیری دعا کے صدقے میں آدھی امت کو بخش دیا۔ آپ پھر سجدے میں جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ آدھی کو تو بخش دیا ہے، ارے تو بڑا کریم ہے، تیرے دربار کے اندر جو ہے اور تیرے یہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اے میرے مولا آدھی کو بخش دیا ہے، آدھی کی اور مغفرت فرما دے، تیرے دریائے رحمت میں کچھ کمی نہیں ہے۔ آواز آتی ہے اویس آدھی امت کو تیری دعا کے صدقے میں بخشا، اور آدھی امت کو اسی نبی کے بیٹے کے صدقے میں بخشا جائے گا جس کو زمانہ عبد القادر جیلانی کے نام سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اویس آدھی کو تیری دعا کے صدقے بخشا، آدھی کو اللہ اکبر اسی نبی کی اولاد میں، اسی نبی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، بغداد کی سرزمین پر پیدا ہوگا، اللہ اکبر اسی کو زمانہ بڑے پیر صاحب کے نام سے جانے گا، اور وہ بغداد کی جامع مسجد میں اعلان کرے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس کا یہ اعلان سن کر کے جتنے دنیا کے اندر ولی آئے ہیں اور جتنے آئیں گے اور جتنے آ کر کے چلے گئے، سب کے سب گردن جھکا دیں گے۔ اویس نے اتنا سنا، سننے کے بعد کہا اے میرے مولا وہ میرے نبی کی نسل کا بیٹا ہوگا، ہاں ہاں میرے نبی کی نسل کا بیٹا ہوگا، وہ حسنی بھی سید ہوگا، حسینی بھی سید ہوگا، اسی کے صدقے میں آدھی امت کو بخشش کا پروانہ سنا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ کہا اویس قرنی نے مولا آج ہی سے تو گواہ رہنا، میں اپنی گردن کے لیے جھکا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، آج ہی سے گواہ رہنا، اپنی گردن کے لیے جھکا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اویس قرنی نے اپنی گردن کے لیے حضور غوث اعظم کا قدم لینے کے لیے جھکا دی۔ اب بتاؤ زندہ دل مسلمانوں، اب جب 11ویں نمبر کے بیٹے کی شان کا یہ عالم ہے، پھر بتاؤ ان کے باپ علی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب علی کی شان کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے، پھر مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، محتاج کا یہ عالم ہے، پھر مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ میرے حضور سیدنا غوث اعظم کی شان ہے۔ سبحان اللہ، میرے بڑے پیر صاحب کی شان ہے۔ سبحان اللہ، اپنا سب کچھ جو قربان ہے، یہاں تک کہ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، بتا دیا میں نے جب تک میں نہ چاہوں میرا نام کسی کی زبان پر بھی نہیں آتا ہے۔ سبحان اللہ، لیکن ایک چھوٹی سی کرامت ہے انشاءاللہ، اس کے بعد رخصتی پر 2 منٹ کی بات انشاءاللہ۔ سیدنا عبد القادر جیلانی اپنی ماں کے شکم مبارک میں، سبحان اللہ، کہاں؟ شکم کے اندر۔ اب سنیو توجہ کے ساتھ، جب ماں نیک ہوتی ہے، جب باپ پرہیزگار ہوتا ہے
تو بیٹا ولیوں کا سردار ہوتا ہے۔ ارے جب باپ صالح ہو اور ماں خیر ہو، ام الخیر ہو، تب بیٹا غوث اعظم بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں ماں مجھے اللہ نے بچپن تو کیا، تمہارے شکم تو کیا، بلکہ عالم ارواح سے ہی ولیوں کا سردار بنا کر کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم فرماتے ماں اگر کسی کو ولی بننا ہے تو 3 چیزیں اور 3 شخصیت کی مہر لگا کرتی ہے تب جا کر کے ولی بنتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا سب سے پہلے میرے نبی کی مہر لگتی ہے، پھر علی کی مہر، پھر علی کے بعد میری مہر لگتی ہے، تب جا کر کے اللہ ولیوں کا امام غوث اعظم کا غلام بنایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا تھا ماں جب شکم کے اندر میں تھا کیا تم نے میری کوئی کرامت کے لیے دیکھا؟ کیا تم نے میری شان کے لیے دیکھا؟ آپ کی ماں نے کہا تھا او بیٹا ارے یہ بھی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے، ارے تو ماں کے شکم سے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 17 پاروں کا حافظ قرآن بن کر آیا۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی کرامت کا نہیں بیٹا، ایک بات بتاتی ہوں۔ غوث اعظم نے کہا ماں کیا تمہیں وہ بچپنا یاد ہے کہ آپ کے دربار پر ایک ساحر آیا تھا؟ توجہ، ایک ساحر آیا تھا، اس وقت کا واقعہ کیا ماں تمہیں یاد ہے؟ کہا بیٹا ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا ماں کیا ہوا تھا؟ کہا بیٹا ایک سائل میرے دروازے پر آیا اور آنے کے بعد اس نے مجھ سے طلب کیا، کچھ مانگا اللہ کے نام پر، میں پردے سے اللہ اکبر اس کے لیے کچھ لے کر کے آئی، اور جب پردے سے کچھ لے کر کے آئی اللہ اکبر میں نے اپنے ہاتھ کے لیے اللہ اکبر جیسے باہر نکالا تو وہ سجدہ کی بیٹی تھی، فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی، سجدہ زینب کی اولاد تھی۔ اللہ اکبر کہنے لگی او بیٹا عبدالقادر جیلانی کیا تم نے نہیں دیکھا جب میرے ہاتھ سے نور کی شعاع نکل رہی تھی، نور بہ رہا تھا تو سائل بھیگ لینا بھول گیا تھا، بلکہ میرے ہاتھ پر اللہ اکبر ہاتھ رکھنا چاہ رہا تھا تو خدا کی قدرت وہ رنگ لائی، خدا کی قدرت وہ رنگ لائی، اللہ کی قدرت سے ایک شیر پیدا ہوا، اللہ کی قدرت سے ایک شیر پیدا ہوا، اس نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد سائل کو چیر پھاڑ کر دیا، اس کو مار دیا۔ کہا ماں جانتی ہو وہ کون ہے؟ کہا بیٹا میں نہیں جانتی۔ کہا ماں وہ دنیا کا شیر نہیں تھا بلکہ وہ تیرا بیٹا عبدالقادر جیلانی تھا، وہ تیرا بیٹا عبدالقادر جیلانی تھا۔ بتاؤ زندہ دل مسلمانوں، ارے جب ماں کے شکم میں ہو تو کرامت کا یہ عالم ہے، جب باہر ماں کے شکم سے آ جائیں دنیا کے اندر چلیں پھریں پھر ان کی شان کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ سے دعا ہے مولا ہم سب کو نیک اور اچھے سچے جملوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر غلطی ہو گئی ہو توبہ کرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ حضرات محترم، آپ حضرات بڑے اچھے انوکھے انداز میں خطاب سماعت کر رہے تھے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا سماعت کر رہے ہیں آپ حضرات۔ تھوڑی سی بیداری لے کر کے آئے، مسکرا کر کے بولے سبحان اللہ۔ جشن غوث الغرا منانے والوں خدا کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، لاکھوں کرم اس پاک پروردگار کا کرم، کتنا بھی اس رب کا شکر ادا کیا جائے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے ہمیں غلام غوث بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، غلام نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ کیونکہ اس دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں کہ جب ہم جشن محفل میلاد مناتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں ہے،
حدیث میں کہا ہے ہم جشن غوث الورا منائیں تو وہ اعتراض کرتے ہیں، جشن خواجہ پیا منائیں تو اعتراض کرتے ہیں، اس سے اعلیٰ حضرت منائیں تو اعتراض کرتے ہیں۔ اجی ہم کسی بھی جشن کو لے کر کے بیٹھے تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کدھر لکھا ہے؟ ارے یار ایک بات تو بتاؤ، پیسہ ہمارا، مرضی ہماری، غلام ہم، آقا وہ ہمارے، ہم اگر اپنے آقا کا ذکر نہ کریں تو اور کس کا کریں گے؟ سبحان اللہ۔ مگر وہ وقت اور تھا، وہ وقت اور تھا جو لوگ کہتے تھے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، دکھاؤ کدھر لکھا ہے کہ تم جو یہ محفل میلاد مناتے ہو، جلوس نکالتے ہو، جشن مناتے ہو، محفل مناتے ہو، جلسے مناتے ہو، یہ قرآن میں لکھا کہاں ہے؟ اب جب یہ بات اٹھتے اٹھتے آگے بڑھی، ایک دیوانہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگا اے لوگوں جب سے تم نے اعتراض کیا ہے ہزاروں دلیلیں تمہیں دے چکے ہیں، ہزاروں دلیلیں تمہیں مل چکی ہیں، ہمارے علماء نے تمہیں دلیلیں دی ہیں، ہمارے علماء تمہیں دلیلیں دے چکے ہیں، اے تمہیں بتا چکے ہیں کہ قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت ہے، مگر ہم کہتے ہیں ہم ہمارے سامنے آؤ، ہم کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں کہا قرآن میں کدھر ہے دکھاؤ، اب ہم کہتے ہیں کہ جس نے آقا نہ منا ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ مسکرا کر کے بولیے سبحان اللہ کہ جس نے آقا نہ منا ہو، جس نے آقا نہ منا ہو، جس نے آقا نہ منا ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ جس نے آقا نہ منا ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ لاؤ 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 قرآن دکھاؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ جس نے آقا نہ منا ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ لاؤ قرآن دکھاؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ وہ جن کی آمد پہ جبریل لگائے جھنڈے، جن کی آمد پہ جبریل لگائے جھنڈے، ابھی ان کا جھنڈا نہ لگاؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ ان کا جھنڈا نہ لگاؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ وہ جس نے غوث الورا میں آنے والوں سنو اچھا لگے تو مسکرا کر کے سبحان اللہ بول رہا ہے کہ جن کی محفل میں فرشتے بھی ادب سے آئے، جن کی محفل میں فرشتے بھی ادب سے آئے، ان کی محفل میں نہ آؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ ان کی محفل میں نہ آؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ اور ہم تو کہتے ہیں کہ جب تمہیں پریشانی آتی ہے تم دنیا دار کے دروازوں پر جاتے ہو، کبھی کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، کبھی کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، مگر ہم غلام نبی ہے، غلام غوث اعظم ہے، جب ہم پر پریشانی آتی ہے، ہم پہ تکلیفیں آتی ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہم تو آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں، اور آسمانوں پر حکومت میرے سرکار کی ہے، آسمانوں پر حکومت میرے سرکار کی ہے، چاند و سورج تیری انگلی کی طرف دیکھتے ہیں، اور تیرے بچوں کے سجدے میں پلے ہے گھر میرا، اے فاطمہ تو زہرا تیرے بچوں کے سجدے میں پلے ہے گھر میرا، ابھی ہم تو زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو آقا کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، اور بڑے پیر کی محفل میں آنے والے کبھی مشکل سے مشکل بھی ہمارے گھر نہیں آتی، کبھی مشکل سے مشکل بھی ہمارے گھر نہیں آتی، رہ جاتی ہے دروازے پر، کبھی اندر نہیں آتی، اور لکھا ہے میں نے جب سے یا غوث المدد، لکھا ہے میں نے جیسے ہی یا غوث المدد، بلائیں سر پٹکتی ہے مگر سر پر نہیں آتی، بلائیں سر پٹکتی ہے مگر سر پر نہیں آتی۔ حضرات محترم وقت کی قلت ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میں ایک عظیم الشان خطیب کو آپ کے حوالے کر دوں جس سے کہ میری مراد ہے حضرت علامہ مولانا قاری زبیر رضا خطیب و امام جامع مسجد بغا کے، جو بیٹھے ہوئے حضرت نعت سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ آئیے آنے والے مہمان کے استقبال نعرہ تکبیر سے کر لیجئے، سارا مجمع ہاتھوں کو فضا میں لہرائیے، ایک ساتھ بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس ان مصروں کے ساتھ کہ درود اپنے لبوں پر سجا کے نکلے گا، درود اپنے لبوں پر سجا کے نکلے گا، ضرور نعت نبی گنگنا کے نکلے گا، اور نبی کا عشق، نبی کا عشق، نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے جو اس میں ڈوبے گا جنت میں جا کے نکلے گا۔ کہاں جا کے
ماشاءاللہ تمامی برادران اسلام تو میں بڑی عقیدت محبت کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ تمامی اسلامی بھائیوں نے بڑی ہی عقیدت و محبت